آج میں آپ کو بقیہ حصہ سنانے والی ہوں۔ میں نے راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے پیٹ سے پیٹ چھوڑے اطراف کا بغور جائزہ لیتے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب راجو نے اپنی ٹارچ روشنی کر لی۔ بچے کی رونے کی آواز تسلسل کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم مندر کے احاطے میں داخل ہوئے ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ احاطے کے اندر ایک بت سیدھا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بے چینی سے زمین پر کھر مارتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں شدید حیرانی کے عالم میں کبھی بچے پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے تو کبھی گھوڑے پر، جو ہماری آمد کے باعث مزید بے چین ہو گیا تھا۔ آس پاس کسی اور زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں اس ویرانے میں معصوم بچے اور ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے کی موجود کوئی جواز تلاش نہ کر سکا۔ وہ دیکھیے صاحب، دفعتاً راجو نے ٹھٹک کر اپنی ٹارچ کی روشنی بچے سے کچھ فاصلے پر ڈالی اور میں بھی ٹھٹکے بغیر نہ رہ سکا۔ زمین پر خون کے دھبوں کے ساتھ گھسیٹے جانے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ مندر کے احاطے کی دیوار ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ نشانات اسی طرف جا کر جنگل میں غائب ہو رہے تھے۔ ہمارا بڑے پراسرار چکر سے پالا پڑ گیا تھا۔ ابھی ہم اس غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہونے کی جنگل کے وسط سے ایک انسانی چیخ گونج کی بکھرتی چلی گئی۔ خوف کے مارے راجو کی گھگی بن گئی۔ چیخ سن کر بچہ زور و شور سے رونے لگا اور مجھے اپنے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وحشیانہ چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی آس پاس کے درختوں پر لنگور وغیرہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالنے والی چیخیں نکالتے ہوئے اچھل کود کرنے لگے۔ راجو کے چہرے سے تحیر اور فکر مندی حاویہ تھی۔ میری اپنی حالت اس کچھ مختلف نہ تھی۔ میرے خیال میں بچے اور گھوڑے کو پھلدار لے چلتے ہیں، میں نے راجو کے کان میں کہا۔ ان دونوں چیخوں کے اصرار سے کل اجالے میں پردہ اٹھ سکتا ہے۔ مزید راجو نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھایا اور واپس ہو گیا۔ میں گھوڑے کی لگام تھامے محتاط انداز میں ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گھوڑے نے جب دیکھا کہ ہم نے بچے سے اسے نقصان نہیں پہنچایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ 15-20 منٹ بعد اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ گاؤں واپس پہنچے تو نمبردار بے چینی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ منتظر تھا۔ وہ سب گاؤں کے باہر الاؤ روشنی کیے چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ بعض نے کلہاڑیاں اور بلم تھام رکھے تھے۔ ہماری رواداد سن کر نمبردار بھی مختیر اور بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اسے وحشیانہ چیخوں اور الٹے قدموں کے نشانات کے بارے میں جان بوجھ کر نہیں بتایا کہ مبادا اس کے توہم پرستی زور پکڑ لے۔ بچہ اور گھوڑا نمبردار کے حوالے کرنے کے بعد ہم دونوں کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلی صبح ہم ضروری ساز و سامان لے کر جنگل میں جانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے بچے اور گھوڑے کے سلسلے میں نمبردار کو ہدایت دے کر کہا وہ آس پاس کے دیہات میں اپنے آدمی بھیج کر ان کا ورثہ کا کھوج لگائے۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ اس مندر میں موجود تھے جہاں گزشتہ شام محیط العقول واقعات پیش آئے تھے۔ دن کے اجالے میں جب ہم مندر کے احاطے کا بغور جائزہ لینے کا موقع ملا تو ہم پر ایک انکشاف ہوا۔ گرد آلود فرش پر گھسیٹے جانے اور خونی چینٹوں کے ساتھ ساتھ شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی بکثرت تھے۔ ان نشانات کے درمیان الٹے قدم والے نشان بھی دکھائی دیتے۔ خون کے چینٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہم مندر سے نکل کر گھنی جھاڑیوں کے جھنڈ تک پہنچ گئے۔ اس مقام پر درخت کے چہر زیادہ نہیں تھے لیکن وہ خاصے تناور تھے اور گنجان شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی تھیں۔ ہم ایک ایک جھنڈ کے بغور جائزہ لیتے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ کسی بھی شیرنی پر حملہ کر سکتی ہے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحہ شیرنی ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ دفعتاً 20-25 گز دور جھاڑیوں کی ایک جھنڈ پر بکثرت مکھیاں اڑتی نظر آئیں۔ ذرا اور آگے بڑھے تو ان کی بنبناہٹ صاف سنائی دینے لگی۔ لاش خواہ انسان کی ہو یا کسی حیوان کی، اگر تا دیر جنگل میں پڑی رہے تو گوشت خور مکھیاں بکثرت اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ لیکن تعجب خیز بات یہ ہے اگر شیر کسی جانور کو ہلاک کر دے تو اس کی موجود میں کوئی مرد خور جانور درکنار گوشت خور مکھیاں بھی لاش کے قریب نہیں پھٹکتی۔ عموماً شیر آدھا جانور کھا کر باقی ماندہ جھنکار سے چھپا دیتا ہے، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ شیر نے دوبارہ اسے کھانا ہے۔ لیکن اگر شیر کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو تو وہ لاش چھپانے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ ایک طرح سے گدھوں کے سیاہ گوشوں اور دوسرے مردہ خور کے لیے دعوت عام ہوتی ہے۔ جن پر گوشت خور مکھیاں بکثرت دیکھ کر میں نے یہی اندازہ لگایا کہ شیرنی وہاں موجود نہیں۔ قریب پہنچنے پر ہمیں جھاڑی کے اندر پڑی ایک لاش نظر آ گئی، لیکن اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ پہلی نظر میں اس پر گوشت اور خون کے ملغوبے کا گمان گزرتا تھا اور ارد گرد جا بجا ہڈیاں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ شیرنی نے جو کسر چھوڑ دی وہ گوشت خور مکھیاں اور دوسرے مردہ خوروں نے پورا کر دیا تھا۔
ہم اطراف کا جائزہ لے کر اطمینان کر کے وہاں آدم خور موجود نہیں، غالباً وہ گزشتہ رات پیٹ بھر کر ہی جا چکی تھی۔ مجھے اس بات پر دلی تأسف ہوا کہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی باقیات کسی عورت کی لاش کی تھیں۔ اس کا فقط ایک پاؤں اور بایاں سلامت تھا۔ مخروطی انگلیوں والے مرمرین ہاتھ دیکھ کر میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ جانے کیوں مجھے لگا وہ خاصی خوبصورت عورت ہوگی۔ زرق برق لباس کے چیتھڑے دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ اس کا تعلق کسی متمول گھرانے سے ہے۔